میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صحافی بھائیوں کا اپنی طرف سے اور پوری پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہوئے ہیں اور آپ کی موجودگی سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے. میں یہاں اپنے صحافی بھائیوں کو کہوں گا، آج سیشن شروع ہوا، ہم نے وہاں پر پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر پہلے اسپیکر صاحب پوائنٹ آف آرڈر دے ہی نہیں رہے تھے. ہم نے ان کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شک ہے کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. خیر ان کو پھر مشکل سے سمجھ آئی، انہوں نے ٹائم دیا. ہم نے وہاں ترتیب کے ساتھ ان کو اپنے ایشوز بتائے. سب سے پہلا ایشو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب اور ان کی مسز ناکردہ کیسز کی وجہ سے، جھوٹی ایف آئی آرز، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایف آئی آرز، فالسیفائڈ شہادتوں کی وجہ سے وہ پابند سلاست ہیں، یہ پابند سلاسل ہیں. اور ہم نے ان کو بتایا کہ وہاں پر کل جب عمران خان صاحب کی بہنوں سے ہمارے 3 ایم پی ایز گئے ہوئے تھے، امیر شعیب عوان صاحب، راجہ رفت محمود صاحب اور سید رفت محمود صاحب اور سردار سرفراز ڈوگر صاحب، تو ان کی بہنوں نے ان کو خاص طور پر کہا کہ آپ نے اسمبلی میں آواز اٹھانی ہے کہ ہمیں وہاں کہ میرے بھائی اور بھابھی کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا وضو کرنے کے لیے. ہم نے حکومت کو کہا، اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ہیں جو بارشیں نہیں رک رہی، جو سیلاب تم لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا. 300 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا پرزور، کیونکہ اڈیالہ جیل حکومت پنجاب کے انڈر آتی ہے، ہمارا حکومت پنجاب سے فی الحال تو عزت کے ساتھ ریکویسٹ ہے، لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ توجہ نہ دی. ہم اس کا بھرپور احتجاج سڑکوں پہ کریں گے کہ خان صاحب اور ان کی وائف کو جو اندر وضو کے لیے پاک پانی دیا جائے، صاف ستھرا پانی دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے ان کو بتایا کہ آج ملک احمد خان بچر صاحب جو ہیں وہ اسی ہاؤس کا ممبر ہیں. آج ہاؤس کے ایک شخص کے اوپر جس کا اس کا اس مقدمات سے دور قریب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو انجسٹ سزا دی گئی ہے. ہم نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں. آج کے دن ہمیں کوئی اور کارروائی نہیں کرنی چاہیے. ہم احمد خان بچر صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی کے طور پر ہمارے ممبران اپنا بولیں گے پوائنٹ آف ویو، آپ کے ممبران اس ایشو کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بولیں، جس پر اسپیکر صاحب نے ہمیں اجازت نہیں دی اور ہم نے ان کو ٹوکن بائیکاٹ کہا. ٹوکن بائیکاٹ. ہم باہر آئے، ہم نے آ کے سیڑھیوں پہ احتجاج کیا، پریس ٹاک کی. اب ہم واپس گیلری کے اندر جائیں گے اور پھر آگے کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اس کے بعد ہم نے انہیں کہا ہمارے اس ٹائم 37 کے قریب ایم پی ایز مختلف کوٹوں کے اندر، اینٹی ٹیررسٹ کوٹوں کے اندر، چاہے وہ راول پنڈی ہے، چاہے وہ اپنا فیصل آباد ہے، چاہے گجرانوالہ ہے، چاہے لاہور ہے، چاہے سرگودا ہے، جھوٹے کیسوں کے اندر ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ہم نے اس پر آواز اٹھائی اور ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی، جبر، ظلم کی اخیر ہو رہی ہے. آخر میں ہم نے ان کو کہا کہ خدارا آپ کو فارم 47 کی گورنمنٹ اگر ملی گئی ہے تو آپ ہمیں حکم کریں، ہم 107 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ہمیں جس کے حوالے کرنا ہے کر دیں. اپنے ریسورسز ہماری سرویلنس پہ، اپنے ریسورسز ہمیں سزا دلوانے کے اندر ضائع نہ کریں. ہم نے بتایا گندم سکینڈل ختم نہیں ہوا تھا کہ چینی سکینڈل آ گیا. ابھی چینی سکینڈل کی باز گشت عوانوں میں ہے کہ تیل کا سکینڈل آ گیا. 124 روپے پوری دنیا میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے کہا کہ آپ خدارا اگر آپ فارم 47 کے تحت دھونس اور دھانسلی کے اور اپنا دھونس کے تھرو آ ہی گئے ہیں اور دھاندلی کے تھرو آ ہی گئے ہیں تو کم از کم عوامی مسائل پہ توجہ دیں. مہنگائی آخر تک پہنچی ہوئی ہے. بس یہی بات تھی. شکریہ. کوئی سوال ہو تو حکم کیجیے گا. جی
میں آپ کو بٹی صاحب میں سوال سمجھ گیا ہوں. بٹی صاحب بات یہ ہے, یو ہیو ٹو ریئلائز اٹ کہ جب اللہ رحم کرے, اللہ سب کے والدین کو ان کے سروں پہ قائم رکھے, جب والد اسپیشلی اس کی وفات ہوتی ہے تو گھر کی چھت اڑ جاتی ہے. یہ اکیلا واحد اپنے گھر کا میل ممبر ہے, ان کی بہنیں ہیں باقی دو, اکیلا میل ممبر ہے, اور وہ اپنے والد کی بیماری کے اندر بھی بیچارہ ان کی خدمت نہیں کر سکا پراپر. اس نے کہا جی میرے سے جو مرضی کریں, میں نے اللہ پہ چھوڑا, اس ٹائم میری بہن کو, میری ماں کو میری ضرورت ہے, میں گورنمنٹ میں جا کے کورٹ میں سرنڈر کروں گا اور کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ دیکھوں گا کورٹ میرے ساتھ کیا کرتی ہے. جو آپ نے ابھی معاشی پالیسیز پہ تنقید کی, جو آپ کا رائٹ بھی ہے, مگر اب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پالیسی ڈیٹ 11 سے جو 22 سے چالو ہوا نیچے آتا ہوا تھا, اور 11 سے 30 کو, اس 30 کو وہ 10 پہ جا سکتا ہے. تو وچ از کلیئر کٹ دی انڈیکیشن آف دا بیسٹ فائنینشیل پالیسیز. آپ سمجھتے ہیں کہ سر میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تھرو یہ نمبر گیم, نمبرز کو ہلا جلا کر یہ اپنا وقت چلا رہے ہیں. اگر اتنے ہی اچھے حالات ہوتے, آج جس گھر کے اندر بجلی کا بل جاتا ہے وہاں صفحہ ماتم بن جاتا ہے. میں خود ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں, یہاں ہمارے میجورٹی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے لوگ کھڑے ہیں. خدا واحد کی قسم پچھلے 6-8 مہینوں سے 1 روپیہ گھر نہیں آیا. آپ کس اکانومی کے ٹھیک ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ ان کے نمبرز پہ جا رہے ہیں جو کہ جھوٹ کی پیداوار ہیں, جو کہ جھوٹ کے سہارے سے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ سارا یہ لوگوں کو اپنا مسکنسیپشن دے رہے ہیں, ان کو یہ ان کے اندر یہ پروپیگنڈا ڈال رہے ہیں. اگر کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہی. آپ مجھے بتائیں مل رہی ہے کہیں سے ریلیف؟ جی سر. اللہ اکبر, بہت مہربانی. سر میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تھرو یہ نمبر گیم, نمبرز کو ہلا جلا کر یہ اپنا وقت چلا رہے ہیں. اگر اتنے ہی اچھے حالات ہوتے, آج جس گھر کے اندر بجلی کا بل جاتا ہے وہاں صفحہ ماتم بن جاتا ہے. میں خود ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں, یہاں ہمارے میجورٹی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے لوگ کھڑے ہیں. خدا واحد کی قسم پچھلے 6-8 مہینوں سے 1 روپیہ گھر نہیں آیا. آپ کس اکانومی کے ٹھیک ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ ان کے نمبرز پہ جا رہے ہیں جو کہ جھوٹ کی پیداوار ہیں, جو کہ جھوٹ کے سہارے سے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ سارا یہ لوگوں کو اپنا مسکنسیپشن دے رہے ہیں, ان کو یہ ان کے اندر یہ پروپیگنڈا ڈال رہے ہیں. اگر کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہی. آپ مجھے بتائیں مل رہی ہے کہیں سے ریلیف؟ جی سر. اللہ اکبر, بہت مہربانی.